لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اسی چیز پر جو ہم پر اتاری گئی، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم نے اس سے پہلے انبیاء کرام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم جو کچھ ہم تمہیں عطا کر اس کو مضبوطی سے لے لو، اور جو کچھ تمہیں کہا جائے اس کو غور سے سن لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا اور ہم نے عمل نہیں کیا تھا، یعنی پہلے بھی ایسے اب بھی ایسے ہی کریں گے۔ فرمایا ان کے دلوں میں تو کفر کی وجہ سے بچھڑا بسا ہوا تھا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا معاملہ صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں خالص، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فرمایا کہ ہرگز یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے، مشرک لوگوں سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے اس کو 1000 سال عمر دی جائے۔ فرمایا کہ حالانکہ یہ عمر زیادہ دیا جانا یہ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی، خاص طور پر یہودیوں کی حماقتوں کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں سے بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی تم کسی کی نہ مانو، تم اللہ کی مان کے چلو نا، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں اس پر دل و جان سے ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہم پر جو کتاب اتری تھی نا ہم تو صرف اسی کو مانیں گے، یعنی تورات کو ہم مانیں گے اور باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ جیسے تورات اللہ کی طرف سے برحق، ایسے ہی اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ برحق ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ چنانچہ ہمیں جو ایمان مفصل سکھایا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو اس کے اندر وکتبہ جو کہا گیا مطلب ہے کہ ہمیں بھی پابند کیا گیا دین کی طرف سے
کہ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ ماننا کہ اپنے دور اور اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ کتابیں برحق تھیں، وہ پیغام ہدایت ہی تھیں۔ ہاں البتہ ان لوگوں نے اپنی بعض حماقتوں کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ایسی کر دی، اور تبدیلیاں کرتے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کے لیے خود فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے باتیں کون سی تھیں اور ہم نے اس میں شامل کون سی کی ہیں۔ گویا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ جی ہم ایمان والے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ہاں اولاً تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر ہوا تو وہ چند دن کی بات ہوگی۔ اور کبھی یہ کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے لوگ ہیں۔ اور کبھی یہ کہتے کہ جناب یہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے صرف، بس ہمارے علاوہ جنت میں جائے گا کوئی نہیں۔ ان کے ان دعووں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کچھ سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ محبوب جن سے ذرا پوچھئے نا، تمہارا دعویٰ ایمان کا بھی ہے، تمہارا دعویٰ جنت میں جانے کا بھی ہے، تمہارا دعویٰ اللہ کا محبوب اور لاڈلا ہونے کا بھی ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو تم نے انبیاء کرام کو، وہ تمہارے لیے ہادی بن کر آئے تھے، تمہیں دنیا آخرت کے مسائل سے نکالنے کے لیے آئے تھے، تم نے ان کی ایسی ناقدری کی کہ ان کو شہید ہی کر دیا۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور دوسری بات، دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس پیغام ہدایت لے کر آئے تھے۔ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو اپنی نازل ہونے والی کتاب کو دل و جان سے مانیں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغام ہدایت لائے تھے نا، وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور تم نے اس کے آنے کے باوجود پھر تم نے اللہ کو چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا اور ایک بچڑے کے پیچھے چل پڑے، بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوہ طور پر تمہیں بلایا گیا تھا اور تم سے عہد لیا گیا تھا اور تم نے اس بد عہدی کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، تو تمہیں کہا گیا کہ ہاں بھئی اب جو کچھ تمہیں ہمیں احکامات دے رہے ہیں ان کو مضبوطی سے لینا بھی ہے، اور جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس کے مطابق تم نے عمل بھی کرنا ہے۔ حق بات کو سنو اور دل و جان سے مانو اور اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لی ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ سمعنا و عصینا، یعنی جیسے پہلے ہم نے سنا تھا مانا نہیں تھا، اب بھی ایسے کریں گے؟ کتنی بڑی جرت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں وہ بچڑا بسا ہوا تھا، بچڑے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو اب آگے وہی دوبارہ کہ اگر اپنے ایمان کے دعوے میں یہ سچے ہیں تو یہ جو کچھ کر رہے ہو کیا یہ تمہارا ایمان تمہیں کہہ رہا ہے؟ ہر معاملے میں نبی کی مخالفت، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرانا، ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہے تو دوسری طرف تمہاری یہ بدعمالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ایمان تمہیں ان باتوں میں لگا رہا ہے۔ تیسرے فرمایا کہ اگر ایمان تمہیں یہ کہہ رہا ہے تو پھر تمہارا ایمان تمہیں کو اچھی باتیں نہیں بتا رہا۔ اگلے درجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے تھے آخرت تو ہماری ہے، ہم دنیا میں کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کے جواب میں ایک سوال کیا، فرمایا کہ اے محبوب ان سے ذرا سوال کیجئے نا، اگر یہ آخرت میں تمہارے لیے یہ آخرت بنی ہے، جنت تمہارے لیے ہی بنی ہے، تو پھر بھئی موت کی تمنا کرو نا ذرا۔ اسے کہ جنت ایسے تو نہیں ملنی نا، وہ تو مرنے کے بعد جا کر ملے گی، تو ان کو پھر موت کی تمنا کر کے دکھا دو۔ اب موت کی تمنا کرنا کیا مشکل تھا، زبان سے کہنا، ہلکے سے دو جملے کہنے تھے نا جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی بھول کر نہیں کریں گے۔ اور موت کی تمنا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم،
انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کر کے آگے بھیج رکھے ہیں نا، ان اعمال کے نتیجے میں یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈر ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے موت مانگ لی اور فوراً آ گئی تو اگلا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے ہمارا، اس لیے کہ اعمال تو ٹھیک نہیں ہے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف اللہ کے لاڈلے بنتے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، کوئی اور تو جنت میں جائے گا نہیں، ایک طرف یہ چیزیں ہیں، اور دوسری طرف وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، محبوب جی اب ان لوگوں کو زندگی کا بہت زیادہ حریص پائیں گے، مرنے کی طرف جانے کا کوئی پروگرام نہیں ان کا، نہ عقیدتاً اور نہ عملاً، دونوں اعتبار سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ زندگی کی زیادہ حریص ہوں گے۔ اور زندگی کی حرص کا عالم یہ ہے کہ مشرک لوگوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کا حریص ہے۔ مشرک لوگ تو بہت ساری باتوں کا کھلے عام انکار کرتے ہیں، یہ عنوان بدل کر یہ بھی انکار کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ ایک طرح ایمان کا دعویٰ بھی ہے، جنت میں جانے کے پروگرام بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیاوی زندگی کی حرص میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حرص کا عالم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ہزاروں سال ہو جائے۔ اللہ پاک اس پر بھی شاید فرماتے ہیں کیا ہزاروں سال زندگی ہو گئی تو عذاب سے بچ جائیں گے؟ یا ہزاروں سالہ زندگی ان کو عذاب سے بچا لے گی؟ ظاہر ہے کہ جب جتنا موقع زیادہ ملے گا اتنا حساب بھی تو مشکل ہو جائے گا نا، جتنی زندگی زیادہ ملے گی اور اتنا ہی انسان کی بدعمالیاں بڑھ جائیں گی۔ ہاں اگر ایمان ہو، اعمال ہو، اللہ کے ذات کے ساتھ سچا تعلق ہو، اللہ کے نبی کی قدر دانی ہو، تو پھر زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ وہ لمحہ تو انسان کے اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنے گا نا۔ ان اچھے اعمال تو کر رہے نہیں ہیں، اور دوسری طرف چاہتے یہ ہے کہ ہماری عمر بہت زیادہ بڑھ جائے۔ تو آخر میں اللہ پاک نے ایک جملہ کہا ہے چھوٹا سا، اگر یہ سمجھ آ جائے، ان کو سمجھ آ جاتا تو ان کے لیے بھی مفید تھا، آج مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے ہمارے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آج یہی چیز ہم سب کو بولی ہوئی ہے، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں چاہے ہم ہوں، ہم یہی بھول گیا، ہم انسان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یار یہاں پر لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کی آنکھ سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بس اوقات وہ صرف کیمرہ ہوتا ہے، اس کا کنیکشن پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے، ہم اس کیمرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ کبھی معطل ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے نظام کو معطل کر ہی نہیں سکتی، ہم اس سے نہیں ڈرتے، وہ اتنا نظام مضبوط ہے۔ اسے بھائیو آج بھی اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس بات کا بار بار اپنے آپ کو مذاکرہ کر کے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میاں اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری باتوں کو سن رہا ہے، تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس تصور سے انسان اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔